ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم، اور سیگمنٹ ہے ہمارا علم اور آگاہی، جسے خوبصورت انداز میں ہمارے کو ہوسٹ جناب اسد جواد شروانی صاحب کرتے ہیں. اسد بھائی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے ماشاء اللہ؟ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. اسد بھائی بہت زبردست طریقے سے یہ آپ سیگمنٹ کرتے ہیں الحمدللہ، تو میں چاہوں گا آپ کنٹینیو کریں. جی جزاک اللہ. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ علم و آگاہی کے ساتھ ایک بار پھر رمضان مبارک کی بابرکت ساعتیں، ایمان کو جلا بخشنے والی نورانی فضائیں اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقوش ہمیں ایک بار پھر نئے سبق اور ایک نئی روشنی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے حجۃ الوداع، اور اس میں ہمارے ساتھ مہمانان گرامی علماء کرام گفتگو فرماتے ہیں، اور 2 اسکولز کی ٹیمیں اس میں حصہ لیتی ہیں. یہ خطبہ حجۃ الوداع تھا. یہ خطبہ ہی نہیں بلکہ ایک عہد بھی ہے، ایک گواہی بھی ہے، اور ایک ایسا الہامی پیغام تھا جو قیامت تک کے لیے عدل و انصاف، حکومت اور اخوت، مساوات، انسانی حقوق اور سب سے جامع منشور دیا گیا. آج ہمارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا گیا. اب ہم اپنے معزز مہمانان کی طرف جاتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس 2 اسکولز کی ٹیمیں ہیں. ایک الصفہ اکیڈمی گرلز کیمپس نمبر 4 سے ہمارے پاس ملائکہ حورین موجود ہیں اور مہیرہ آفاق موجود ہیں. انہی کے ساتھ ساتھ الصفہ ریفلیکشن سے ہمارے پاس یہ او لیولز جو ہے کیمپس ہے، محمد عباد ہاشمی تشریف لائے ہیں اور عبد الرحمن قائم خانی تشریف لائے ہیں. انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے مہمان وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری، الشجرہ اسلامک اکیڈمی کے پرنسپل علامہ عبدالقادر صدیقی صاحب تشریف فرمائے. حضرت ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان وائس پرنسپل ہیں علی حلیمیہ اسلامک اکیڈمی کے حافظ محمد عزیر صدیقی صاحب تشریف لائے. حضرت ہم آپ کو بھی اپنی ساشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، پرائم فارمیٹ کی طرف اب ہم چلتے ہیں. سوالات کے آغاز سے قبل میں آپ کو کچھ گزارشات پیش کر دوں کہ ہمارے 3 راؤنڈ پر مشتمل یہ کوئز کمپٹیشن ہوتا ہے. پہلے راؤنڈ میں آپ سے 3 سوالات پوچھے جائیں گے جس میں آپ جو ہے مشاورت کر سکتے ہیں. دوسرے راؤنڈ میں جو ہے آپ سے 2 سوالات پوچھے جائیں گے، اس میں آپ مشاورت نہیں کر سکیں گے. اور تیسرے راؤنڈ میں آپ سے 2 سوالات کیے جائیں گے، اس میں بھی آپ مشاورت نہیں کر سکیں گے، انفرادی طور پہ جواب دیں گے. اگر آپ غلط جواب دیتے ہیں تو آپ کے نمبر مائنس ہو جاتے ہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج بچے بڑی تیاری کے ساتھ شہزاد بھائی ہاں ماشاءاللہ، بچے تو ہر روز بڑی تیاری سے آتے ہیں اور کل بھی ماشاءاللہ مقابلہ بڑا سخت رہا، اور روزانہ ہی آج ہمارا ماشاءاللہ یہ سمجھیے کہ ایک 13 دن ہو گئے اور 13واں پروگرام ہمارا ہے، اور اس میں بچے بھرپور تیاری کے ساتھ جو ہے ماشاءاللہ آتے ہیں. چلتے ہیں اپنے سوالات کی جانب. اور پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال، حجۃ الوداع کے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس آیت کی تلاوت کی؟ بیٹا میں اس وقت الصفہ اکیڈمی سے یہاں سے رابطے میں ہوں، آپ نہیں بولیں گے. گرلز کیمپس سے اس وقت ہے جو سوالات و جوابات کا سلسلہ، تو آپ ان کو جواب دینے دیجئے. جب آپ کا ٹرن آئے گا تو میں آپ سے مخاطب ہوں گا. جی بیٹا، پہلا سوال آپ سے، حجۃ الوداع کے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس آیت کی تلاوت کی؟ الیوم اکملت لکم دینکم. الیوم اکملت لکم دینکم، اور آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. جواب حضرت درست مانا جائے گا؟ جی ہاں بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل کس صحابی کو لشکر کی قیادت سونپی تھی؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ. جواب درست ہے آپ کا. تیسرا سوال میرا آپ سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کے دوران سب سے پہلے کس نے آپ کی تیمارداری کی؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ. جواب درست ہے بالکل آپ کا. تیسرا سوال آپ کا مکمل ہوا. اب ہم چلتے ہیں الصفہ اکیڈمی ریفلیکشن کیمپس کی طرف. آپ سے میرا پہلا سوال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے کے اختتام پر مسلمانوں سے کیا سوال کیا تھا؟ بالکل صحیح جواب ہے، پریشان بالکل نہ ہو، بہت ایزی فیل کر کے جواب دیجئے. جواب بالکل صحیح ہے آپ کا. دوسرا میرا آپ سے سوال ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کس چیز کے ساتھ حاضر ہوئے تھے؟ مسواک کے ساتھ. جواب بالکل صحیح ہے آپ کا. تیسرا میرا آپ سے سوال، مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر اور گھر کے درمیان کون سا مقام ہے؟ ریاض الجنہ.
ٹھیک ہے حضرت جواب درست مانا جائے گا. تلفظ کا تھوڑا سا مسئلہ ہے لیکن حضرت کے حکم کے مطابق جواب آپ کا صحیح ہے. دوسرے راؤنڈ کی جانب ہم آتے ہیں الصفا اکیڈمی گرلز کیمپس کی طرف. کیمپس نمبر 4 ملائکہ حورین. میرا آپ سے انفرادی سوال ہے, آپ مشاورت نہیں کر سکیں گے. پہلا آپ سے سوال, حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کو ختم کرنے کا اعلان کیا؟ جاہری رسم و رواج اور خون کے بدلے خون لینے. جواب بالکل صحیح آپ کا. دوسرا میرا آپ سے سوال, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود بھیجنے والے کے لیے کیا فرمایا؟ وہ اس کی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خود بروز قیامت شفاعت کریں گے. جواب صحیح بالکل. زبردست ہے. آج لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ کمپٹیشن جو ہے بہت سخت ہونے جا رہا ہے. مہیرہ آفاق, میرا آپ سے پہلا سوال ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر انور کے نزدیک درود بھیجنے والے کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسے خود سنتے ہیں. جواب بالکل صحیح ہے آپ کا. دوسرا میرا آپ سے سوال, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی زبان مبارک پر کیا الفاظ تھے؟ اللہم رفیق الاعلیٰ, اے اللہ مجھے بلند ترین رفیق سے ملا دے. جواب بالکل صحیح ہے آپ کا. آپ کا دوسرا راؤنڈ مکمل ہوا. اب ہم چلتے ہیں الصفا ریفلیکشن کی طرف. محمد عباد ہاشمی, آپ سے میرا سوال. عبد الرحمن آپ جواب نہیں دیں گے. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بار خطبہ دیا؟ 3 بار. پہلے عرفات پہ, منع پہ اور جمعرات کے مقام پر. زبردست. جواب بالکل صحیح ہے آپ کا. دوسرا میرا آپ سے سوال, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کس وقت ہوئی تھی؟ چاشت کے وقت. جواب صحیح بالکل آپ کا. عبد الرحمن میرا آپ سے پہلا سوال ہے, حجۃ الوداع کے موقع پر کون سی سورہ نازل ہوئی؟ سورۃ المائدہ آیت 3. زبردست, ماشاءاللہ, بہترین جواب, زبردست بالکل. آج مجھے لگ رہا ہے کہ مقابلہ بہت سخت ہونے جا رہا ہے. دوسرا میرا سوال ہے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرض الوفات کب شروع ہوا؟ نو بالکل بھی آپ ان کو ایزی فیل کرنے دیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض الوفات کب شروع ہوا؟ جواب آپ نہیں دے سکے. ہمارا سیکنڈ راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہوا. اب ہم چلتے ہیں اپنے تھرڈ راؤنڈ کی جانب. اس میں آپ سے 2 سوالات انفرادی طور پہ انڈیویجول پوچھے جائیں گے. آپ اس میں مشاورت نہیں کریں گے. اگر آپ غلط جواب دیں گے تو آپ کے نمبر مائنس کی طرف چلے جائیں گے. تو الصفا اکیڈمی گرلز کیمپس, آپ سے میرا ملائکہ پہلا سوال ہے, کیا حجۃ الوداع کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 سال تک حیات رہے؟ جواب صحیح بالکل آپ کا. دوسرا میرا آپ سے سوال, کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے بعد مدینہ واپسی پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن روانہ فرمایا تھا کیا؟ جی بالکل. جواب بالکل صحیح آپ کا. مہیرہ میرا آپ سے پہلا سوال, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ہجری میں حج ادا کیا تھا؟ جی نہیں. جواب بالکل صحیح. دوسرا میرا آپ سے سوال, کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار دیکھی تھی؟ جی نہیں. جواب بالکل صحیح. تیسرا راؤنڈ, اور اسی کے ساتھ محمد عباد ہاشمی, آپ سے میرا پہلا سوال, حجۃ الوداع کے موقع پر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 4 نازل ہوئی؟ نو. جواب بالکل صحیح. دوسرا میرا آپ سے سوال, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین جمعے کے دن کی گئی؟ نو. جواب بالکل درست آپ کا. عبد الرحمن قائم خانی, آپ سے میرا پہلا سوال, کیا حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر روزانہ 70,000 فرشتے اترتے ہیں؟ جواب درست ہے بالکل. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صرف 1 بار خطبہ دیا تھا؟ جی نہیں. جواب بالکل صحیح ہے. ہمارا یہاں پر تینوں راؤنڈ کمپلیٹ ہوئے, اور اب ہمارے جج حضرت علامہ عبد القادر صدیقی صاحب کی طرف چلتے ہیں. آج کے کیا پوزیشن ہے؟ اب مجھے تو لگ رہا ہے کہ مقابلہ بڑا سخت ہے. جی ماشاءاللہ. پہلے راؤنڈ میں صفا اکیڈمی کی گرلز نے 2 سوال صحیح دیے تھے اور 1 سوال کا جواب غلط دیا تھا, اور صفا ریفلیکشن جو ہے ٹیم بی, انہوں نے دوسرے راؤنڈ میں 1 سوال کا جواب غلط دیا ہے, باقی سوال صحیح دیے. تو اس طرح مقابلہ تقریباً اچھا, اگر پہلے راؤنڈ میں یا دوسرے راؤنڈ کی مہیرہ کا؟ جی مہیرہ کا. جی, انہوں نے پہلے راؤنڈ میں غلط دیا ہے جواب. 1 سوال غلط تھا, 2 سوال صحیح. جو ٹیم جواب تو میرا خیال ہے درست تھا دونوں. پھر صفا اکیڈمی گرلز کیمپس ونر ہے. جی ہاں بالکل, کیونکہ ان کا جواب جو ہے وہ درست تھا. دوسرا سوال اس میں تھوڑی سی کنفیوژن تھی. اور صفا اکیڈمی
गर्ल्स कैंपस जो है अच्छा, अलसोफा एकेडमी गर्ल्स कैंपस ने आज का जो है वो प्रोग्राम को, उसको मुकाबले को विन कर लिया है। और इससे कबल कि मैं अपने अख्तिताम की जानिब जाऊँ, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मैं हज़रत अल्लामा अब्दुल कादिर सिद्दीकी साहब जो हमारे वाइस ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और अशजरा इस्लामिक एकेडमी के प्रिंसिपल भी हैं, हज़रत हज्जतुल विदा जो आज हमारा टॉपिक था, इसके बारे में आप कुछ इरशाद फरमाइएगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अजीम शान खुतबा, जिसे खुतबा हज्जतुल विदा के नाम से हमारे स्कूल्स के सिलेबस में भी पढ़ाया जाता है, ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा चार्टर है। इसमें पूरी दुनिया के लिए, क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए रुश्द हिदायत का बहुत बड़ा सामान है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकामात भी और तमाम तबक़ात के लिए नाज़िल फरमाया, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, मर्दों के लिए, ग़ुलामों के लिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत इरशाद फरमाई और रहती दुनिया तक के लिए खुतबा हज्जतुल विदा एक इंसानी चार्टर के सूरत में इंशाअल्लाह ताला कायम व दायम रहेगा। और ये जो सीरत क्विज़ का मुकाबला बच्चों के दरमियान चल रहा है, ये इसीलिए वॉइस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन और असुफ़ा एकेडमी के ताउन से जो प्रोग्राम चल रहा है, माशाल्लाह रोज़ाना बच्चे तैयारी करके आ रहे हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत का मुताल्लिक़ का मौका इस सिलसिले में इनको इस बहाने से इनको मिल रहा है। बहुत काबिल सताइश है ये काम। हमारे प्रोफेसर आमिर बेग साहब इसकी जो निगरानी फरमा रहे हैं, उनकी निगरानी में ये काम चल रहा है। ये याद रखें, यहाँ पर बस बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए और हम सब ये बात जानते हैं, किसी नबी की, किसी रसूल की सीरत इस कदर महफूज नहीं रही जितनी सीरत हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफूज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी सीरत को कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया कि आने वाले लोगों के लिए हमेशा के लिए काबिल नमूने अमल है हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल मजदहुल करीम हम सबको भी इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत खूबसूरत अल्फाज आपने अदा फरमाए। मैं अल्लामा हाफिज़ उज़ैर साहब से गुजारिश करूँगा, आप प्रिंसिपल हैं हलीमिया इस्लामिक एकेडमी के, हज़रत आप कुछ इरशाद फरमाएं हज्जतुल विदा के हवाले से और तुलबा व तालिबात की हौसला अफजाई के हवाले से। माशाल्लाह बहुत ख़ूबसूरत मुकाबला हुआ। असुफ़ा एकेडमी और दीगर जो दूसरी टीम भी थी उसके दरमियान, और ये एक यूँ समझें कि नशत सानिया का दौर है कि जिस दौर में मुसलमानों के दिलों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को खुदा न खास्ता अग़यार दूर करना चाहते हैं, उस दौर में ये एक बेहतरीन तरीक़ा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से तलबा को और बच्चों को जोड़ने का। और जहाँ तक बात यहाँ हुई कि खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़ास ज़ाविये नज़र से मुसलमानों को एक पैगाम दिया। दो चीज़ों का जिक्र अभी सवाल के जवाब में भी तलबा ने किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हर किस्म के सूद को ख़त्म करता हूँ और दौरे जाहिलियत के सारी रस्म व रिवाज को ख़त्म करता हूँ। तो इससे हमें ये बात समझ आती है कि हमारा नौजवान हो, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों या मर्द व ख़वातीन हों, तमाम तर लोगों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका वो ऐसा नमूना है, और उसमें जो दौर जाहिलियत के तमाम तर रस्म व रवाज हैं उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज मेरे पाँव के नीचे हैं। यानी कि मुसलमान को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना चाहिए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने अल्फाज अदा फरमाए। हमने सीखा कि हज्जतुल विदा का खुतबा सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि अदल व इंसाफ, मसावात, इंसानियत की तकरीम और दीन की तकमील का ऐलान है। नाज़रीन, हमारा आज का मुकाबला अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। मैं अपने मौज़िज़ मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। इंशाअल्लाह ताला कल दो नए स्कूल्स के साथ, दो नई टीमों के साथ, दो नए मेहमानान गिरामी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मुझे यानी असद जवाद शरवानी और हमारे बहुत ही बेहतरीन साथी जनाब शहजाद सईदी भाई को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।